وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم ہمارے سروں کے تاج، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، مسجد کی انتظامیہ اور شرکت فرمانے والے بے مثل و بے مثال علماء کرام، آج ہم حویلی لکھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں اس پروگرام میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں شرکت کرنے پہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اب آپ نے اٹھنا نہیں ہے، بیٹھ کے تسلی سے بات سنیے، نعرہ وغیرہ بھی نہ لگائیے گا، میں لگا دوں گا خود ہی جب ضرورت ہوگی، نعرہ میں خود ہی لگاؤں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، جس دن آپ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ کے بھیجا تھا۔ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ کر بھیجا تھا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ فرمایا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا۔ تو اس تاج کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر رکھ کر بھیجا، اور خوبصورت بے مثل و بے مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے آپ کو بنا کے بھیجا۔ اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ زمین کا نقشہ دیکھیں نا تو زمین گول ہے، زمین کیا ہے؟ گول ہے، اور گلوب سا جو بنا ہوتا ہے، فٹ بال سا، تو اس کے اس حصے میں بھی کوئی رہتا ہے، اس میں بھی رہتا ہے، اس میں بھی رہتا ہے، دائیں بائیں سب رہتے ہیں، لیکن فرمایا میں نے اتنی خوبصورت زمین بنائی ہے جو جہاں رہتا ہے زمین اس کے لیے بچھی ہوئی ہے، کوئی گرتا نہیں ہے، کوئی گرتا نہیں، ہر ایک کے لیے میں نے زمین بچھا دی۔ پھر فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، میں نے پہ در پہ تہ در تہ آسمان بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا سر اٹھا کے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا، کوئی درار، کوئی پھٹن، کوئی جس طرح لینٹر کا کہیں سے منہ نکل آتا ہے باہر، کہیں سے پیٹ باہر نکل آتا ہے، تو کوئی ایسی شے، اور ستون بھی کوئی نہیں بنایا، اور اتنا بڑا آسمان اس نے بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے جو بھی شے بنائی نا، بڑی لازوال اور بے مثال بنائی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ زمین بے مثال، آسمان بے مثال۔ ایک پتھر اس نے بنایا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ پتھر بھی بڑا خوبصورت بنایا، سبحان اللہ۔ جو بندہ بھی اس کے سامنے سے گزرے اس کے ایمان کو سکین کر لیتا، سبحان اللہ، اور اس کی ہارڈ ڈسک اتنی بڑی ہے، کب سے وہ آیا ہوا ہے اور لوگوں کے ایمان اپنے اندر سٹور کر رہا ہے چھوٹا سا، لیکن اس چھوٹے سے پتھر کے اندر کتنا انسانیت کا ذخیرہ جمع ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اس نے یہ بتایا ہے
ہمیں اس نے یہ بتایا کہ میں زمین بناؤں تو بے مثال، آسمان بناؤں تو بے مثال، سمندر بناؤں تو بے مثال، پتھر بناؤں تو بے مثال، تو جب میں نے اپنا محبوب بنایا ہوگا تو کیسا بنایا، کیسا خوبصورت بنایا۔ اور محدثین نے لکھا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی کا مجسمہ بنا کے بھیجا، سبحان اللہ، بے شک سوار کے بھیجا۔ بے شک، دو آپ کے چہرے مبارک پہ نورانی خوبصورت آنکھیں ہیں، سبحان اللہ، جس کے بارے میں حدیث میں دو بڑے خوبصورت لفظ آئے، فرمایا اضعج العینین اور اشکل العینین۔ سبحان اللہ، جو سیاہی والا حصہ ہے وہ خوب سیاہ ہے یا سرمگی ہے، نسواری کلر کا ہے، اور جو سفید حصہ ہے وہ خوب سفید ہے، سبحان اللہ، اور کناروں کے آنکھوں کے کناروں پر سرخی کے ڈورے پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے اللہ نے سرما ڈال کے بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت بنا ہے، اتنا خوبصورت بنا کے بھیجا۔ اور یہی دو آنکھیں، بعض محققین نے کہا محقق کا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا، محقق کا کام ہوتا ہے تحقیق، جب محقق تحقیق کا عادی ہو اور پھر وہ کسی مسئلے میں تحقیق چھوڑ دے تو اس مسئلے میں وہ صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو جاتا، صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو جاتا، ایمان سے نہیں، تحقیق میں دائیں بائیں ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو محققین نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں ادھر دی ہوئی تھیں اور ایک ادھر پیچھے دی ہوئی تھی۔ اس میں سبحان اللہ نہیں کہنا، اللہ اللہ، اس میں نہیں کہنا سبحان اللہ۔ اللہ، اور بعضوں نے لکھا کہ یہ دو کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی مہر تھی، ایک آنکھ وہاں لگی ہوئی تھی۔ اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایسے سارے محققین کی تحقیقیں اٹھا کے ان کے گھر واپس بھیج دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ ہی سے دیکھنا تھا تو پھر کمال کیا تھا، اگر آنکھ ہی سے دیکھنا تھا تو پھر کمال کیا تھا۔ آنکھ سے تو ساری دیکھتے، تو فرمایا دو ہی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہوئی تھی، بے شک، دو، کتنی تھی؟ دو ہی آنکھیں تھیں، انہی سے آپ آگے بھی دیکھتے تھے، انہی سے آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، اور یہ بخاری کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا واللہ انی اراکم من وراء ظہری، بے شک، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، انہی سے دیکھتا ہوں، انہی سے کوئی۔ اور ویسے بھی یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے کہ سر پہ آنکھ لگی ہوئی، کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ پیچھے آنکھ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین فطرت پر پیدا فرمایا، بے شک، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی آئے ہیں جیسے ہم آئے ہیں، لیکن آپ کا آنا اور ہے، ہمارا آنا اور ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اللہ تعالیٰ نے نورانی آنکھیں عطا فرمائی۔ کتنی آنکھیں؟ دو، انہی سے آپ سامنے بیٹھے ہوئے کو دیکھتے تھے، اور انہی سے آپ سامنے بیٹھے ہوئے کے دل کے اندر بھی دیکھتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے بھی دیکھتے تھے، دائیں بھی دیکھتے تھے، بائیں بھی، اور جو فوت ہو کے قبروں کے اندر چلے گئے آپ ان کو بھی دیکھتے تھے، سبحان اللہ، بے شک، اور جو مالا الاعلیٰ میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں حضور ان کو بھی دیکھتے تھے۔ بے شک، اور یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی قیامت تک کی ساری امت کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، بے شک، اور ان کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں آپ ان سے بھی باخبر ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بڑا خوبصورت شعر بیان فرماتے ہیں جدھر بھی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، جدھر بھی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں رسول خدا کا کرم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جدھر بھی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں رسول خدا کا کرم دیکھتے ہیں، ہتھیلی کی مانند سارے جہاں کو ہمارے نبی محترم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خلیل و کلیم و مسیح و خضر سے اونچا ان کا عالم دیکھتے ہیں۔ بے شک، بے شک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ساری کائنات ایسے کر دی ہے جیسے آپ کے
سامنے آپ کی ہتھیلی مبارک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ جو سامنے آیا اس سے بھی باخبر ہے، جو دل میں خیال لے کے آیا اس سے بھی باخبر ہے، اور جو پیچھے رہا اس سے بھی باخبر ہے، جو آپ کے زمانے میں تھا اس سے بھی باخبر ہے، جو آج ہے اس سے بھی باخبر ہے، اور جو 1000 سال کے بعد ہوگا اس سے بھی حضور باخبر ہے، بے شک بے شک اس سے بھی آپ باخبر دیکھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمانا، حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ آخری لشکر جو جہاد کے لیے نکلے گا، فرمایا وہ مجاہدین جن سواریوں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ مجاہدین جن سواریوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ گھوڑے جس پتھر کے اوپر ان کے کھر لگیں گے، سمیں لگیں گی، فرمایا ان سے جو چنگاریاں نکلیں گی میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں ان کو بھی ملاحظہ فرما۔ دو ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی تھی، آپ اندر بھی دیکھ لیتے تھے، باہر بھی دیکھ لیتے تھے۔ ایک مجمع اوسط ہے کتاب طبرانی کی، اس میں اس کے حوالے سے صاحب بحر شریعت نے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حج فرمانے کے لیے جب تشریف لائے تو مینا کی مسجد خیف میں تشریف فرما تھے، تو ایک انصاری اور ایک سقفی آیا اور آ کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو کچھ سوالات کر دیں، اجازت عنایت فرمائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو سوال کر لو، ورنہ ویسے ہی بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سوال بھی بتا دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں بتا دوں۔ اور یہ کوئی تکا نہیں تھا، کوئی تکا تو نہیں تھا کہ آپ نے کہہ دیا تو وہ بڑے خوش ہوئے، بلکہ حدیث شریف میں آیا آپ نے پھر سوالات بتائے۔ سبحان اللہ آپ نے فرمایا تو آیا اس لیے کہ مجھ سے یہ پوچھے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں بیت اللہ کے حج کے لیے تو ہر قدم پہ مجھے کیا ثواب ملے گا، پھر جب میں طواف خانہ کعبہ کروں تو پھر مجھے کیا ثواب ملے گا، مقام ابراہیم پر جب میں 2 نفل ادا کروں گا تو کیا ثواب ملے گا، صفا مروہ کی سعی کروں گا تو پھر کیا ثواب ملے گا، اور جب میں حج کے لیے احرام باندھ کے مینا میں جاؤں گا تو کیا ثواب ملے گا، میدان عرفات میں وقوف کروں گا تو کیا ثواب ملے گا، اور رمی جمرات کروں گا تو کیا ثواب ملے گا، اور جب میں طواف زیارت کروں گا تو کیا ثواب ملے گا۔ وہ بندے جو دونوں آئے تھے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں حضور اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم یہی پوچھنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم یہی نہیں پوچھ۔ تو دونوں خوبصورت نورانی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال عطا فرمائی، بے شک بے مثل و بے مثال پتہ نہیں یہاں پہ ہے یہ رواج کہ نہیں ہے، شہروں میں ہے، اتنا نہیں پتہ جی، میں تھے دیکھا نہیں کہ سب لاہور میں خواتین خوبصورت نظر آنے کے لیے نا اپنے شوہروں کی آنکھوں میں جاذب نظر آنے کے لیے تو وہ اپنے حسن و جمال کو سنوارتی، اور اے جڑی بھویں ہوتی ہیں نا، بھویں پروٹے انہوں بڑا سٹائلش کر کے بنا دی، پلکنگ کرواتی، کس لیے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، ہم کیا ہوں خوبصورت نظر آئیں، اور اگر ایتھو بریک ہوئے ایتھے جا کے موٹی ہوئی ہوئے تو حسن و جمال میں فرق آتا، حسن و جمال میں۔ تو محدثین نے لکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بھویں اللہ نے خوبصورت بنا کے بھیجا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک بال مناسب مقدار میں اور گنے بال تھے، سبحان اللہ اور گنے بال تھے، اور ان کے نیچے جو آنکھیں تھیں وہ آپ ایسے نہیں سر اٹھا کے دے بلکہ جھکی رہتی تھی، سبحان اللہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ سر مبارک جھکا کے چلتے تھے، سبحان اللہ کیا بات اور اس پہ جو آپ کو خوبصورت سونا سا اللہ نے ناک عطا فرمایا۔ اللہ ان دونوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، سبحان اللہ سبحان نیچی نیچی نظروں نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کمال ہے
ایک ایسی شخصیت ہے جس کی آنکھوں پہ، جس کے ناک پہ، جس کے گال پہ، جس کے ہونٹ پہ، جس کے دندان مبارک پہ بھی لاکھوں کروڑوں سلام بھیجا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ذات تو بات کی بات، ذات تو بات کی بات۔ زبان شریف، وہ زبان جسے سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جسے سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا چہرہ مبارک عطا فرمایا کہ ایک ایک حصے کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں، اس کی خوبصورتی۔ تو میرا خیال ہے آ گیا، کسی نے آنا تھا؟ السلام جی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک شے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوبصورت بے مثل و بے مثال عطا فرما کے آپ کو بھیجا۔ کان مبارک جو آپ کے ایسے ہی، لیکن یہ جو کان ہوتے ہیں یہ سر کا حصہ ہوتے ہیں۔ کس کا حصہ ہوتے ہیں؟ سر کا حصہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان اللہ، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ادھر کی بھی سنتے ہیں، ادھر کی بھی سنتے ہیں، نیچے کی بھی سنتے ہیں، اوپر کی بھی سنتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ واعظ فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خطاب فرمایا، کلام کیا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں۔ سبحان اللہ، تو جب آپ نے آسمان کی طرف اٹھایا نا تو وہ ساتوں آسمانوں سے پیچھے آپ کی نگاہ مالا الاعلیٰ کے فرشتوں تک چلی، سبحان اللہ، مالا الاعلیٰ کے فرشتوں تک چلی۔ تو کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نظر آ رہے ہیں، حضور ملا آ رہے ہیں، اچھا میرے حبیب یہ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کہا نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، اللہ، آواز نہیں آ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت رکھا، سبحان اللہ، اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو پھر آواز بھی آنی شروع ہوئی۔ سبحان اللہ، دور سے آواز آ رہی ہے، وہ یہ سب سے دور ہے، یہ سب سے دور ہے، جنت جو ہے یہ سب سے دور ہے، اور وہاں آپ ایسے ہاتھ بلند فرمائیں تو جنت میں لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ کے جتنے بھی اعضائے مبارکہ ہیں وہ سارے ہی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بے مثل و بے مثال بنا۔ ہماری جو یہ زبان ہے نا، زبان اس کے اوپر ایک اللہ نے لیکوڈ رکھا ہوا ہے، پانی، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بے شک، زبان کے اوپر جو پانی ہے وہ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر دوران گفتگو پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے ہوں، علامہ صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوں اور وہ پانی خشک ہو جائے تو ایک لفظ نہیں بول سکتے، ایک لفظ پانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، قہوہ پیتے ہیں کہ زبان تر ہو جائے تاکہ لفظ صحیح ادا ہو، اور پھر وہ ہمارے کھانے کے اندر جب تک شامل نہ ہو لقمہ اندر نہیں جاتا، بے شک، لیکن ہم اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے نہیں، جہاں دل گیا اور چھوڑ دیتے۔ وہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور سلجھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ آداب زندگی ہے کہ راستے میں اپنے راستوں کو گندہ نہیں کرنا چاہیے، راستے میں نکلتے ہوئے تھوک نہیں پھینکنا چاہیے۔ یہی لعاب
یہی منہ کا پانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی صورت میں موجود تھا. سبحان اللہ. تو جب کبھی آپ ارادہ فرماتے کہ یہ اشارہ ہے کہ لعاب شریف باہر آنا چاہتا ہے اللہ. تو صحابہ ہاتھ لے کے آتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کیوں ہاتھ آگے لاتے تھے؟ کیا تھا اس میں کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے؟ اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف سے کستوری سے اعلیٰ خوشبو آتی تھی. پھر فرمایا وہ میٹھا ہوتا تھا، خوشبودار بھی تھا اور میٹھا بھی. ویسے محدثین کہتے ہیں میٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ ملٹیپل تھا، وہ اس کے ذائقے ملٹیپل تھے. اگر میٹھا ہوتا تو جابر کی ساری ہنڈیاں میٹھی نہ ہو جاتی. اللہ اللہ. جابر کی سواد ہی خراب ہو جانا تھا. سواد ہی اس کے اندر ملٹیپل ذائقے تھے. جب کھاری کھو میں جاتا تو میٹھا ہو جاتا، سبحان اللہ. جب خالی میں جاتا تو بھر جاتا، سبحان اللہ. اور جب جابر کی نمکین ہنڈیاں میں جاتا تو نمک میں لذت پیدا ہو جاتا. سبحان اللہ. سبحان نمک میں لذت پیدا ہو جاتا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا وہ نورانی لعاب ہے کہ جس کے بارے میں میرے بجان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزاتی نورانی لعاب ایسا بنایا ہے کہ اس کے ایک معجزے میں انگنت معجزے موجود. ایک معجزے میں انگنت معجزے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء دنیا میں بھیجے تو ان کو معجزے دے کر بھیجے. سب سے زیادہ معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے. اور جب انبیاء آئے معجزات لے کے آئے، اور جب واپس گئے تو معجزہ ساتھ لے گئے، ختم ہو گئے ان کے معجزات. لیکن جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے نظام ہی سارا تبدیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر چیز کا نظام بدل دیا. لے کے آنے والے کا نظام بدل دیا، وہی لے کے آنے والے کا نظام بدل دیا، خادمین کا نظام بدل دیا، معجزات کا نظام بدل دیا. پہلے تعداد رکھی، اپنے محبوب کی باری تعداد بھی ختم کر. سبحان اللہ. سبحان. جس کو جو ملتا ہے وہ اکٹھا کر لے. انبیاء آتے معجزات دکھاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے تھے. بے شک. سبحان اللہ. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایک ہی فرشتہ مقرر تھا جو انبیاء کے پاس آتا تھا. اس کا نام ہے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام. سب سے زیادہ بار وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں 14 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 14 مرتبہ. اور آپ کو پتہ ہے انبیاء نے ہزار سال زندگی پائی. تو 1000 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ ان کو اگر کیلکولیٹ کریں تو کبھی زندگی کے کچھ سالوں کے بعد ایک دفعہ جبریل آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ آپ کے 23 سالہ نبوی دور میں اعلان نبوت سے لے کر آپ کے وصال شریف تک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 24,000. وہاں تو ناز و انداز ہی اور تھا، محبت ہی اور تھی، تعلق ہی اور تھا. امام مسلم نے مسلم شریف میں ایک حدیث لکھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آیت لے کے آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. پھر اجازت چاہیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. جب آسمان پہ واپس گئے تو اللہ نے فرمایا جبریل پھر جاؤ. سبحان اللہ. جب تو آیت دے کے آیا نا تو تیرے آیت دینے کے بعد میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ. جب پوچھ کیا کہ رو کیوں رہے ہیں تو کیا اللہ کو پتہ نہیں؟ لیکن محبوب کے نخرے بیان ہو رہی، سبحان اللہ. ان کی عظمت و شان بیان ہو رہی کہ محبوب ایسے ہوتے ہیں. تو جس نے یہ کہا کہ انہوں کو کچھ بھی نہیں سی، نہ دیوار دے پیچھے تے جاندے سن، نہ انہوں کل دا پتہ سی، نہ انہوں اے پتہ سی، نہ انہوں نے پتہ سی. تو بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جنہوں کچھ بھی دینا نہ ہوندا، جنہوں کچھ بھی دینا نہ ہوندا
جدی گل بھی مننی نہ ہوندی بلا پوچھاں رب کولو ایہو جے محبوب ہوندے اللہ اللہ ایہو جے ہوندے فہم محبوب تو وہ ہوتے ہیں پیارے تو وہ ہوتے ہیں جن کو سب کچھ دے دیا جاتا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا قدرت تحت الاسباب نہیں ہوتی قدرت تحت اسباب الاسباب نہیں ہوتی اس لیے وہ نہیں دی اس کے علاوہ اپنا سارا نظام محبوب کے سپرد فرما سبحان اللہ سبحان اللہ یہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے محبوب دے پاک اشاریاں تے سجدے کروائے جاندے سبحان اللہ لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نے ایویں رخ دا رخ بدلایا سی ایتھے بھی فطر دا دے وعدے پہ توڑ چڑھائے جاندے سبحان اللہ بے شک محبوب دی گل تے ایک پاسے سن گل محبوب دے خادمہ دی فاروق دے لکھیاں رکیاں تے پہ نیل چلائے جاندے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے ناز سے بڑی محبت سے بڑے خوبصورت پیراہے میں سجا کے بھیجا بے شک ایک ایک شے ویسے بنائی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چاہا ہے بے شک سبحان خود چاہا چاہا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا مگر نہ ایک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عضو مبارک لیا جائے تو اس پہ کئی احادیث موجود ہیں بے شک کئی احادیث پھر اس کے اوپر آگے تفصیل ہے اس کے اندر گفتگو ہے کہ وہ کیسا تھا اس کے کمالات کیسے تھے فلاں کیسا تھا فلاں تو اس کے اوپر نہیں ہم بات کر رہے ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چہرہ مبارک عطا فرمایا ہوا تھا وہ کتنا حسین و جمیل تھا سبحان اللہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ شرح السنہ میں بیان کرتے ہیں یہ جو شرح السنہ ہے یہ حدیث کی کتاب ہے ویسے تو ہمارے ہاں بڑے بے شمار فتنے ہیں ان فتنوں میں ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ بھئی بخاری مسلم دکھاؤ جی کی دکھاؤ جی بخاری مسلم دکھاؤ بھئی یہ کس نے بات کی کہ بس بخاری مسلم دکھاؤ جب بخاری مسلم نہیں تھے تب حدیثیں نہیں ہوتی تھی اللہ سب سے پہلے حدیث لکھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے سبحان جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حدیثیں لکھا کرو سبحان اللہ تو قریش کے بڑے معزز و محتشم افراد کہنے لگے عبداللہ تم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھتے ہو کبھی آپ غصے میں بھی تو ہوتے ہر وقت نہ لکھنا چھوڑ دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں کتاب العلم میں کتابۃ العلم کے باب میں لکھتے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آپ لکھتے تھے اب نہیں لکھتے کہا جی یہ جو قریش کے کبار ہیں انہوں نے کہا نہ لکھا کر آپ غصے میں بھی ہو تو آپ نے ایسے اپنے منہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے اللہ کی قسم ہے فرمایا اس منہ سے سچ کے علاوہ کوئی شے نہیں نکلتا سبحان اللہ بے شک فرمایا آپ لکھا کریں آپ لکھا کریں تو یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھ کر لکھا اور اپنی مسانید انہوں نے تیار کی ان ساری مسانید کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد بن حنبل میں جمع فرما دی بخاری صاحب آئے 200 سال کے بعد ان کی کتابیں لے لیں اور جو مارکیٹ میں 1000 حدیث کی کتاب تھی اس سے لوگوں کو جاہل کر دی کہا نہیں بس اے دے وچوں لب لو باقی ہور کسے چ لبن دی ضرورت یہ کوئی معیار نہیں ہے معیار یہ ہے کہ جناب آپ حدیث دکھائیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہونی چاہیے سبحان پھر اس کے اندر بھی ہمارے پاکستان میں کیا چاہیے میرے کو من دسو جی میرے کو کپڑا ہے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہمیں دین اسلام سے ہمیں دین اسلام سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ ایک سافٹ ویئر اینڈرائڈ میں اور ایپل میں چلتا ہے جس کو کہتے ہیں اسلام 360 اس نے 6 7 8 9 کتابیں ترجمہ اور ٹرانسلیٹ کی اور اس نے ساری قوم کا مزاج بگاڑ دیا ساری قوم کا ایسے تو اب تو گورنمنٹ نے بھی بگاڑ دی اس نے جب رزلٹ اناؤنس کیا تو 707 منڈے نے 1100 نمبر دے دیا ایک ہی معیار ہے جناب
1100 نمبر دے. تو اس نے معیار ہی خراب کر دیا حدیث کا. ایک حدیث لکھ دی صحیح, ایک لکھ دی ضعیف. تو جو پرسنٹیج ہے A+ کی اس کو صحیح کہہ دیا, اور جو D پرسنٹیج ہے اس کو ضعیف کہہ دیا. تو جو A ہے سمپل اور A- ہے, B پازیٹیو ہے, B نیگیٹیو ہے, درجات وہ کدھر گئے؟ وہ سارے ضعیف دے کھاتے چ پا دے. قوم کو موقع دے دیا کہ جو صحیح نہیں وہ ضعیف, جو صحیح نہیں وہ ضعیف, جو صحیح نہیں وہ ضعیف. حالانکہ جو سب سے کمزور حدیث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غریب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب. یہ بھی صحیح ہوتی ہے, یہ بھی صحیح ہوتی ہے, لیکن اس میں کمی یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند میں راوی ایک رہ جاتا, راوی ایک رہ جاتا, لیکن ہوتی صحیح ہے. تو ان سارے معیار کو خراب کر کے ضعیف کے کھاتے میں ڈالتی. کہتے ہیں حدیث دا ہو جاؤ, وہ مڑ کے وہ رنگ لا دیتا, سرخ رنگ دا, انہیں کہتے ضعیف ہے. کہ جی صحیح درجے چ نہیں. یہ نتیجہ ہوتا ہے خود بخود سارے کام کرنے کا. اگر آپ کسی مسجد کے علامہ صاحب کے پاس, کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے تو وہ بتا دیتے کہ بیٹے یہ ڈنڈی ماری گئی ہے, ایسا نہیں ہے, یہ حدیث صحیح کے درجے میں جاتی. خود کار جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, پھر وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں, پھر وہ اسی طرح کی. جبکہ اسلام بتاتا ہے, اسلام آیا عرب کے لوگوں کے پاس. کس کے پاس؟ عرب کے لوگ. تو عربی سارے فصیح اللسان عربی دان تھے. تو سیدنا عمر بن خطاب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ حضور قرآن ساڈی زبان ہی چ تے تسی بس پڑھ کے سنا دو, اسی نے آپ سمجھ جاؤں. کبھی نہیں انہوں نے. وہ تو ہر بات پہ پوچھتے تھے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی بتا دیں, سبحان اللہ. اس کا معنی. آپ فرماتے ہیں میں نے 12 سال میں حضور پاک سے سورۃ البقرہ پڑھی تھی. 12 سال. اور پھر جس دن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں جس دن حضرت عمر بن خطاب نے سورۃ بقرہ مکمل کی تو خوشی میں اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا. ایک سورت. تو جڑا پورا قرآن شریف پڑھے انہیں تو کتوں کڈی گل, تو ان پوچھ عمر بن خطاب کتوں کڈی گل. یہ خوشی ہے. یہ کیا ہے؟ خوشی. بعض خوشی اور محبت کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اور عروہ بن مسعود ثقفی جب آیا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیبیہ کے مقام پر, کافروں کا سفیر ہے, تو نماز کے وقت میں اس نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پانی لے رہے ہیں وضو کا, جو آپ کے اعضائے مبارکہ سے لگ کے گر رہا. تو جس کے ہاتھ میں پانی آیا اس نے جناب خوب لطف اندوزی کی, اور جس کو پانی نہ ملا اس نے کہا یہ حدہ ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو وہ ہاتھ ہے نا, اس کے اوپر لگا ہوا پانی. صحابہ تو لکڑی کو لکڑی کے ساتھ رگڑ لیتے تھے. سبحان اللہ. کہتے تھے یہ تیری لکڑی حضور پاک کی ران مبارک سے لگی تو میری لکڑی سے رگڑ پھر دے کیا کمال ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صاحب مشکات نے مشکات شریف میں لکھا کہ 2 بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے, عباد بن بشر اور اسید بن حدیر. 2 بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اندھیری رات. پھر اجازت طلب فرمائی تو آپ نے اجازت دے دی. اور جب باہر نکلے تو ایک کی چھڑی سے روشنی نکل رہی تھی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک سے لگی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس کی روشنی میں دونوں گھر کی طرف گئے. آگے سے دونوں کے گھر کے راستے علیحدہ ہو گئے. وہ کہنے لگا یار تو بڑا اچھا ہے, تیری تو لالٹین چل رہی ہے, تو میرے پاس تو کچھ. انہوں نے کہا لا ادھر سوٹی لیا. سبحان اللہ. اپنی لالٹین سے اس کو ایسے رگڑا تو جو روشنی ادھر تھی وہ ادھر منتقل ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان. وہ اپنی روشنی میں چلا گیا, وہ اپنی روشنی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے عصا کا فیض ہے سبحان اللہ. کہ روشنی ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتی ہے. بے شک. تو بتاؤ جب غار ثور میں ابو بکر صدیق ساتھ ہوں گے تو کیا منتقل ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ایک لمحے کے لیے یہ لگ گئی تو روشنی منتقل ہوئی. تو جب غار ثور میں 3 دن صدیق اکبر ساتھ رہے تو انوار و تجلیات نبوت کے سارے منتقل ہو گئے. سبحان اللہ. سارے منتقل ہو گئے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو چاہا وہ عطا فرما دیا۔ تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جو حلیہ مبارک ہے اس کو محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ علامہ بغوی کی میں نے آپ کو بات سنانی تھی کہ یہ جو بغوی ہے اس کی کتاب ہے شرح السنہ، اور شرح السنہ کی جو سند کا معیار ہے اس کے بارے میں یہ اصول اور ضابطہ طے شدہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے احادیث کے لیے جن شرائط کو اکٹھا کیا تھا کہ یہ افراد ہوں گے، یہ شرائط ہوں گی تو ہم حدیث لے کے بخاری اور مسلم میں رکھیں گے، تو وہ شرائط والی جو حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے لے کر بخاری اور مسلم میں رکھ دی، اور انہی شرائط پر جو باقی حدیثیں آئیں اور وہ انہوں نے رکھی نہیں، جگہ نہیں تھی یا کتاب لمبی ہو رہی تھی یا اور کوئی مسئلہ تھا، وہ شرائط والی حدیث چھوڑ دی، تو امام بغوی نے وہ ساری شرائط والی حدیثیں اکٹھی کر کے تو شرح السنہ بنائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے شرح السنہ جو ہے سند کے اعتبار سے بخاری اور مسلم کے درجے پہ، بخاری اور مسلم کے درجے کی کتاب۔ امام بغوی محمد حسین بغوی جو ہیں یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا، کہتے ہیں وہ ایسے تھا جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے پڑے ہوتے ہیں۔ کیا لوگ تھے، کیا کیا چیزوں کو خوبصورت کو حضور پاک کے چہروں سے تشبیہ دی۔ کہا ایسے تھا جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے پہ یہ بابا جی سرخ۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی خبر انہوں نے ایسی سنی ہو کہ ان کا رنگ اڑ گیا ہو، پیلے ہو گئے، پیلے ہو گئے، بڑے بڑے چٹے گورے چہرے والے پیلے ہو جاتے ہیں، چٹے گورے چہرے والے پیلے ہو جاتے ہیں، رنگ اڑ جاتا ہے، کوئی خبر ایسی آ جاتی ہے، حالات ایسے آ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو امام بغوی کے اس حسن و جمال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو انار کے دانے ہیں نا، وہ جب دودھ میں پھینک دیے جائیں نا تو وہ نیچے تہہ میں نہیں جاتے، اوپر تیرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی خبر آپ کو سنائی گئی ہو، کیسی بھی جگہ پہ آپ تشریف لے گئی ہو، کبھی بھی آپ کے چہرہ مبارک کی سرخی ختم نہیں ہوئی، آپ کا چہرہ مبارک سدا بہار چمکتا ہوا تھا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا فرمایا، پوچھ کے۔ اور اس میں علماء نے بڑی خوبصورت بات، پوچھ کے کا کیا مطلب؟ تو جب آپ تھے ہی نہیں تو پھر پوچھ کے کیسے بنایا؟ تو کہا جسم مبارک نہیں تھا لیکن آپ کا نور تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ کے بنایا کہ بتا میرے محبوب کے نور تیری آنکھیں کیسی ہوں، تیری ناک کیسی ہوں، تیرا چہرہ کیسا۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، محبوب جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنایا۔ ایک واحد کائنات میں حضور پاک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی سے، باقی سبھی کو اپنی مرضی سے، باقی سبھی کو کسی کی گردن لمبی بنا دی، وہ زرافہ اور اونٹ، کسی کا ناک لمبا بنا دیا، کسی کی ٹانگیں لمبی بنا دی، کسی کے دانت لمبے بنا دیے، کسی کو چلنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، اس کو کہا تو رینگ۔ ہر شے اس نے اپنی مرضی سے بنائی، لیکن اپنے حبیب کو حبیب کی مرضی سے بنائی۔ سبحان اللہ۔ اور دونوں کندھوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مہر لگائی ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں ختم نبوت کی مہر، ختم نبوت کی مہر۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ کافی عمر کے بندے ہیں اور مختلف مذاہب سے ہو کے آئے تھے۔ یہودی بڑے چلاک ہیں، پہلے بھی چلاک تھے، اب بھی بڑے چلاک ہیں۔ علامہ اقبال جب یورپ سے واپسی آئے تو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں یورپ میں مسلمانوں کے خلاف کیا سازش ہوتی، تمہارے وہم و گمان میں بھی کوئی نہیں، تمہارے
وہاں وہ گمان بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو زہر کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے. تو اب حضرت سلیمان فارسی جب مکہ المکرمہ کی طرف آئے نا تو یہودی نے زبردستی ان کو اپنا غلام بنا لیا. پھر وقت بیتا گیا, آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے, مکی دور سارا گزر گیا تو یہ وہاں آئے. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 کوالٹیز ہوں گی, تحفہ دیں گے تو تحفہ لے لیں گے, صدقہ دیں گے تو صدقہ نہیں لیں گے, اور دونوں کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی مہر نہیں ہوگی. سبحان اللہ. پہلے دن آئے تو ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا تھا, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جی میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا. آپ نے قبول فرمایا, ایک بات پوری ہو گئی. پھر آئے تو پھر ہاتھ میں کچھ تھا, فرمایا یہ کیا لے کے آئے ہیں؟ کہا جی صدقہ ہے. آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے. اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں ختم نبوت کی مہر, ادھر 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 کبھی ادھر بیٹھتے ہیں. تو آپ نے اشارے سے بلا کے فرمایا سلیمان ختم نبوت کی مہر دیکھنی؟ تو قمیض اوپر کر کے دکھائی تاکہ وہ کہاں پہ بیٹھے, کہاں انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, نبی آخر الزمان ہوں گے, ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی مہر ہوگی. وہ بات کہاں ان کے سینے میں تھی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق امت سے جوڑ کے بھیجا. جو ہمارے پیارے بھائی آج ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں, ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کا کام کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جب مختلف کمپیوٹر چلتے ہیں نا, ان کا پیچھے ایک سرور ہوتا ہے, ان کا ایک سرور ہوتا ہے. یوٹیوب ہے نا, یوٹیوب اس کا ایک سرور ہے. آپ کسی کا ڈیٹا لے کے نا, کسی کے پیج سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے ان آپ نے چڑھاؤ گے نا, تو چڑھنے کے دوران ہی آپ کو میسیج بھیج دے گا یہ ڈیٹا چوری رہا, یہ آپ 2 نمبری کر رہے ہیں, یہ اوپر نہیں چڑھ سکتے. اگر آپ نے زبردستی چڑھا دیا تو آپ کو ہم بلاک کر دیں گے. مشین ہے, کیا ہے؟ ایک مشین ہے, لیکن ایک انسٹرومنٹ ایسا بنا دیا گیا ہے, اس کے ساتھ پوری دنیا میں جتنے یوٹیوبرز ہیں ان کو کنیکٹ کیا. کہیں کوئی کچھ کرتا ہے اس کے سرور کو اطلاع ہو جاتا ہے. تو بابا غور کرو نا کہ انسان مشینری بنائے تو وہ ایسے سافٹ ویئر بنائے کہ دنیا میں کہاں لگے ہیں, کہاں لگا ہوا ہے وہ. کینیڈا میں اس کا سرور لگا ہو, تو یہاں سے کینیڈا 12-14 گھنٹے کا وقت کا فرق ہے, وقت کا فرق. تو جب کوئی شے اپلوڈ کی تو اس نے کہا جناب یہ گڑبڑ ہے, مشین ہے, سافٹ ویئر لگا. تو لوگ اتنی ترقی کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو معبود بنایا وہ کیسے بنایا. کہیں دنیا میں کوئی مومن اپنے دل کے اندر کوئی خیال لائے, کوئی پریشانی ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باخبر ہوتے. ایک شاعر نے کتنا خوبصورت جملہ لکھا, کہا حاکم و شفیع و مختار مان آج, حاکم و شفیع و مختار مان آج, قیامت میں یہ سب دیکھ کر مانا تو کیا مانا, قیامت میں یہ سب دیکھ کر مانا تو کیا مانا. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ, وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. وہ بے خبر نہیں ہے, وہ باخبر. وہ کیا ہے؟ باخبر. اس کے لیے ایک بات میں آپ کو سنا کے بات ختم کر دوں. مجھے ندیم صاحب جو ہمارے یہاں کے سرپرست ہیں, انہوں نے کہا تھا 32-35 منٹ گل کرنا, میں پھر بھی ڈنڈی مار دی تھی. میں انی دوروں 4 گھنٹے کا میں سفر کر کے آیا تو 1 منٹ گھنٹے کا 1 منٹ بھی نہیں دیتا تسی. لیکن لوگ تقریر سننے کا مزاج ہوتا ہے, اور 2-4 بڑی صوفے تو اٹھے این اوتھے سٹے, تو لوگ کہتے ہیں بڑی تقریر ہوئی. یہ ہم نے مزاج خود ہی بنایا. میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ, آپ شعلہ بیانی کوئی نہیں کرتے تھے, بات آرام سے کرتے تھے. کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعلہ بیانی نہیں فرماتے تھے, لیکن وہ شعلہ بیانی کرنے والوں کو غلط نہیں کہتے تھے, اپنا اپنا انداز ہے.
اپنا اپنا کسی کا انداز تیز بولنے کا ہے، کسی کا آہستہ بولنے کا۔ تیز بولنے والا بھی حضور پاک کی شان سناتا ہے، آہستہ بولنے والا بھی شان سناتا سبحان اللہ ہے۔ تو یہ سارے مختلف طرزوں کے پھول ہیں، تو کوئی کسی کیفیت میں خوشبو بکھیر رہا ہے، کوئی کسی کیفیت میں بکھیر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایسی ڈیلے ڈالے لفظوں میں سادی سادی باتیں ہوتی ہیں، تاکہ میں یقین مانے میں اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں، میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آواز اتنی ان سپیکروں کی تیز ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ کہنا میں نے یار تھوڑا رحم کھا ساڑے تھے ہولی کا، یہ دیکھیں نارمل آواز ہے، میری یہ آواز کسی کو تنگ نہیں کر رہی، میری یہ آواز کسی کو مناسب ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، اور ہم سارے مل کے حضور پاک کی عظمت و شان سن رہے ہیں، سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سن کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس آپ جب تشریف فرما ہوتے تھے، آپ جب بیٹھتے تھے تو حلقہ بنا کے اور ان کے درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، کوئی اپنے لیے پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرتے تھے، صحابہ بالکل تعظیم کرتے تھے، ایک رائی کے دانے کی بھی حرکت نہیں ہونے دیتے تھے، پورا خیال رکھتے تھے، لیکن آپ ان کے درمیان میں ہی بیٹھتے تھے، اور جب کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اور کیسے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونے سونے ہاتھ عطا فرمائے، جن کے بارے میں محدثین نے لکھا، ابن ابی حالہ کی حدیث میں ششن الکفین والرجلین، کہ پرگوشت تھے اور ریشم سے زیادہ نرم تھے، پرگوشت تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں تھے، گوشت والے تھے، اور ریشم سے زیادہ نرم و نازک آپ کے ہاتھ مبارک تھے۔ تو جب کوئی پکڑتا تھا تو آپ ایسے کر کے ہاتھ نہیں کرتے، سارے تو کوئی سلام لگے نا تو اسی تو چونکہ جانا ہوں جی واپس مشین چلی، بعض اینجی کر کے انگلی دیتے ہیں کہ اینا کی فیض کافی ہے تھوڑا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک میں ایسے ہاتھ ملانا۔ حضرت انس کہتے ہیں صبح صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیض بانٹتے تھے کہ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لاتے تو بچے کھڑے ہوتے اور ان کا کام یہ ہوتا تھا حضور پاک سے مصافحہ کرنا اور آپ کے ہاتھ پہ بوسہ دینا۔ تو فرماتے ہیں میں ایک دن صحابہ کی لائن سے نکل کے ادھر جا کے کھڑا ہو گیا، ایک ایک بچے نے بوسہ دیا۔ ہمارے یہاں تو بچوں سے ملنے کا رواج ہی نہیں، ایسے بیٹھا گا چالو شور بچانا، اس کا مطلب ہے وہ بچہ ہم نے کراس کر دیا، جس کو ہم نے کہا چالو اس کو ہم نے بلیک کر دیا، ختم کر دیا۔ نماز میں ان کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے، باقی کسی کام میں پیچھے، نماز میں ان کو اس لیے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ وہ پیچھے کھڑے ہو کے یہ دیکھیں کہ جب میں نے آگے کھڑے ہونا ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے، وہ صرف اس لیے ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ ساتھ ہے، جب امام حسن مسجد میں آئے اور امام حسین مسجد میں آئے اور وہ کرول کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اٹھ کے نیچے چلے جائیں اور ان کو لا کے اپنے رانوں پہ بٹھا لیں اور اظہار محبت فرمائیں، تو اس کا مطلب ہے بچوں سے پیار مسجد میں ایسے ہی کرنا چاہیے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ مسجد میں مسجد کو بچوں سے بچاؤ، تو جو کوئی حکم ہوتا ہے نا وہ اپنے علت کے ارد گرد رہتا ہے۔ تو علت یہ تھی، یہ بچے ہوتے ہیں تو پیشاب کر دیتے ہیں تو مسجد گندی، اب وہ علت نہیں ہے، اب وہ علت مائیں پیمپر لگا کے پیک کر دیتی ہے، اب وہ ڈراپ نکل نہیں سکتا باہر، اب وہ پیشاب کا قطرہ نہیں نکلتا۔ جیسے علت تھی اندھیرا تو کہا رات کو قربانی نہیں کر سکتے، روشنی آ گئی، کہا ہم سویرے کرو راتی کرو، ایک کو جیسا سوال ہے۔ تو علت کی وجہ سے حکم ہوتا ہے، تو جب علت ختم ہو جاتی ہے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیمپروں کے آنے سے یا بچوں کے اپنی ماؤں کے بچوں کو اچھی طرح پیک کر دینے سے کہ پیشاب ان کا نہ نکلے، وہ پیک ہو گئے، پیدا شدہ بچے کو مسجد میں لے آؤ تاکہ اس کے کان میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جائے، تاجدار ختم نبوت کی بات جائے، دین اسلام کی بات جائے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، پہلے دن نہیں، اس کو پتہ چلے یہی میرا مرکز ہے، یہی میرا مرکز ہے، میں نے یہی آنا ہے، میں نے یہی آنا ہے، میں نے یہی آنا ہے۔ تو جب ہم ہی ان کو رو کے بیٹھ بھیج دیتے تو انہوں نے کہا حضور پاک ایسے نہیں فرماتے،
آپ پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے. تو اب سلام لیا تو جب حضرت انس کی باری آئی تو فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا سبحان اور میں نے اپنے ہونٹ اوپر رکھ دی. سبحان اللہ. کچھ نہیں، کوئی جلدی نہیں، کوئی ہاتھ نہیں چھڑایا. کہ جب کافی دیر گزری نا تو آپ نے فرمایا انس بوسہ لے لو. سبحان اللہ. انس بوسہ لے لو. تو کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری تو نہیں ختم ہو گئی. اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا. حالانکہ گھر میں رہتے تھے اور آپ نے کبھی بھی ہاتھ اپنا نہیں کھینچا. محبت، پیار، حسن سلوک، شفقت، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کے. اور یہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی اور نظام زندگی گزار کے دکھایا. پھر تیسرے نمبر پر آپ کا وصال ہوا. پہلے ولادت ہے، پھر سیرت ہے، پھر وصال ہے. لوگ مغالطہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ فوت بھی تو تائیں ہوئے تھے، ایسے بھی نہیں ہوئے سن. فوت بھی تھے تو پہلے فوت ہوئے سن کہ پہلے پیدا ہوئے سن؟ پہلے پیدا. نہیں تھی ڈاکٹر صاحب کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ اور تنگی نے کیا پہلے پیدا ہوئے سن؟ ہاں دیکھا پڑھے لکھے بن کہتے ہیں پہلے پیدا ہوں گے تو پھر کچھ کریں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا ہوئے، پہلے پیدا ہوئے تو پہلے پیدا ہونے کا ذکر سنائیں گے. پھر اس کے بعد سے جو سیرت النبی ملائے، میلاد النبی نہ منائے، اس کا مطلب وہ پیدائش کو نہیں مانتا. پیدائش کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حضور پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا. حضور اللہ نہیں ہے، اللہ کے شریک بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. ایک علامہ ہیں، ان کا نام ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی. انہوں نے کتاب لکھی شمامۃ الانبریہ من مولود خیر البریہ. اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو روز رات کو حضور پاک کا میلاد مناتا ہوں. سبحان اللہ. میں تو روز مناتا ہوں. یہ انہوں نے ان لوگوں کو بتایا جن کو ابھی تحقیق جن کی پوری نہیں ہوئی، جن کی تحقیقی مشینری ابھی چل رہی ہے کہ پتہ نہیں 11 نو پیدا ہوئے سن کہ 12 نو کہ 13 نو کہ 14 نو کہ 8 نو کہ 9. ان کے لیے یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک جون سے دن میں تمہاری تحقیق پوری ہونا اس دن حضور کا میلاد ہونا. سبحان اللہ. لیکن بتاؤ تو صحیح نا کہ حضور پیدا ہوئے. کیا یہ آپ کے آنے کی نعمت کم نہیں ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتے، بندر و خنزیر نہیں بنایا؟ پہلی قوموں کو تو وہ ساری کی ساری قوم پڑھ لے قرآن شریف، کونو قردۃ خاسئ، فرمایا دتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. قوم موسیٰ پہ اس نے جو عذاب بھیجے نا، مینڈک کا عذاب، ایسے منہ کھولا بات کرنے کے لیے تو اندر خون کا عذاب، اور وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ باریت رکھتے تھے، کہتے تھے اے تو فلانے خاندان ہے تے تو آلہ ہے تے او جڑا ہے نا وہ نیوے خاندان. یہ ان کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ برادری سسٹم. برادری سسٹم کہ اے بڑی اچھی برادری ہے تے اے کمی کمین ہے. ان کو اس کی کیا سزا ملی کہ جو اس طرح ایک دوسرے کو غریب اور کمی سمجھتے تھے نا، اللہ نے پھر انہوں نے منہ جو پانی کڑا کے انہوں نے منہ پوایا. خون کا جب عذاب آیا تو پانی جس کو ہاتھ لگاتے خون بن جاتا، جس کو تو مسلمان پیتے تو وہ پانی رہتا. کہا تو ایسا کرو کہ اپنے منہ پاؤ تو پھر ساڈے منہ پاؤ. تو پہلے کتنے سو تسی سزائیں دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مسلمانوں کو کوئی سزا نہیں دی، شکلیں نہیں بگاڑی. اور فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. فرمایا دو کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے میں تمہیں عذاب نہیں دیتا، ایک تو میرے حبیب تم میں موجود ہے، اور دوسرے جو استغفار کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے میں تمہیں عذاب نہیں دیتا. کسی کے دروازے پہ رات کی کرتوت نہیں لکھی ہوتی کہ جناب یہ رات ہی موبائل تے بیٹھ کے یہ کچھ حضرت صاحب ویکھ دے جی. پہلے تو سارا لکھا ہوتا ہے.
کوئی نعمت نہ مانے، صرف یہی دیکھ لیں کہ شکل ابھی تک نہیں بگڑی، یہ کس کی وجہ سے؟ حضور پاک کے قدموں کی خیرات۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کو سمجھیں اور یہ عقیدہ اپنے دلوں میں ہمیشہ محفوظ رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج آپ کو دے کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنی اپنی جگہ پر تشریف ہو